دیا، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں زمین عطا کی، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں آسمان کا سامیانہ عطا کیا، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں شمس و قمر سے استفادہ حاصل کرنے کی صورت بنائی، اللہ نے اپنے محبوب کے تبسم میں کائنات کا ذرہ ذرہ وجود فرمایا، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ وجود فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں فضاؤں کو بعد سبا کے ساتھ قریب ہو کے چلائے، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں سب کچھ بنایا، اور سب کچھ سے کیا ہم دریا سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم چاند سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم سورج سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم ہواؤں سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم بادل سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم آسمان سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم زمین سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ ہم سب کچھ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اب تقاضا کیا بول رہا ہے؟ اب محبت کا تقاضا یہ کہہ رہا ہے کہ نادان یہ جو اردو فائدہ حاصل کر رہا ہے، یہ سب فائدہ صرف ایک ذات سے ہے جنہیں محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اے نادان، اب تم ان کے وفادار بن جاؤ۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ لوٹاؤ۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم سنی غریب مسلمان، ہمارے پاس مال و زر اتنا نہیں ہے کہ ہم 50 لاکھ لوگوں کو کھلا سکیں، لیکن اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے، ہمیں جو کچھ دیا ہے، اس میں سے تھوڑا ہی نکال کر کے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تقربات کے عالم میں قوم ہو کر کے ہم بارگاہ نبوی میں عرض کرتے ہیں، اے رب العالمین، ہم نے تیرے حبیب کی وفاداری پر اپنا تھوڑا بہت سرمایہ لگا دیا ہے، رب العالمین اسے قبول کر کے ہمیں اپنے رسول کے غلاموں کی فہرست میں شامل فرما دے، تاکہ ہماری آخرت بھی سمجھ جائے اور دنیا بھی آباد ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، تو بلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں وہ اما بنعمت ربک فحدث، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ سبحان اللہ۔ چرچا کیسے کیا جاتا ہے مجھے بتاؤ بھائی، مثال کیا ہو؟ شہزادگان مقدمان سریا، آپ کے وہاں کسی بہت سارے لوگ حضرت کے مجھے میں سے ہیں، آپ حضرت کو دعوت جلسہ جلسہ کرائیں گے، حضرت نے کہا کہ ایسا نہیں بہت چرچا کر دینا، چرچا جتنے بھی حلقے میں لوگ ہیں چرچا کر دینا تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے۔ تو چرچا کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت تو یہ کہ آدمی پرسن ہر گاؤں میں جا کر بول دیتا ہے، دوسری صورت گاؤں میں جانے کی اگر جساعت نہیں رکھتا یا وقت ساتھ نہیں دیتا تو دوسری چرچا کی ترتیب یہ ہوتی ہے اکثر کی اشتہار بنایا جاتا ہے، اشتہار بنا رہتا ہے، پوسٹر بنایا جاتا ہے، اس سے بھی کیا جاتا ہے فلاں کی آمد ہو گئی، فلاں آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جو اشتہار بناتے ہیں جو یہ کرتے ہیں چرچا کرنے کا حکم، نعمت الہی پر چرچا کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، نعمت الہی میں نعمت الہی تمام نعمتوں میں سب سے اہم نعمت مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے اور اس کا چرچا کرنے کا حکم ہے، اس لیے چرچا کرنے کی جتنی بھی ترتیب اور ترکیب ہے وہ سب ہماری مسلمان بننے کام لاتا ہے تاکہ کہیں سے وہ خامی نہ رہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے نبی کا میلاد مناؤ، سبحان اللہ، سجاؤ، اپنے نبی سے محبت کا ثبوت ہو، محبت کا یعنی وفادار کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے احسان کو میلاد کی شکل میں منا کر کے لوگوں کو کھلا کر کے لوگوں کو تقسیم کر کے وہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتا ہے۔ وہ وفاداری ہے، اور غدار بھی کچھ لوگ ہیں، باغی بھی کچھ لوگ ہیں جو سب کچھ پانے کے بعد جب پا جاتے ہیں اس کے بعد وہ اور بگڑ جاتے ہیں، پانے کے بعد اور بگڑ جاتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھ پائے، جانتے ہیں ایک آدمی اگر آپ کو دھوکہ دیا ہے نا، 1 لاکھ کا دھوکہ دے دیا، سنا لگا، اب وہ اس کی عادت ہو گئی، اب وہ اس کی عادت ہو گئی، اب اس پر وہ عمل کرے، آپ کو دیا دوسرے کا دوسرے تیسرے ایسے کرے گا، تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ خود تو گمراہ ہوتا ہے
احمد نے شدت کیجیے مریدوں سے کیا محبت کیجیے مثل فارس زلزلے ہوں لرز میں ذکر احمد کا ولادت کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سننے سے زیادہ اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی اللہ اس کو معاف